رہے ہیں، روٹھے ہوئے سورج سے کرن مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ پیغمبر کو قلم تک نہیں دیتے، کس منہ سے وہ تحریر حسن مانگ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی اہلہ۔ سامعین گرامی قدر، خوش قسمتی ہے کہ متواتر دوسرے برس بھی حاضری کا یہاں موقع ملا اور گاہے بگاہے پہلے حاضر ہوتا رہا۔ دنیا بھر میں پاکستان سے باہر میری مصروفیت زیادہ تر خطابت کے حوالے سے ہے۔ وہ چند مقامات جہاں میں شعر کے لیے خصوصاً حاضر ہوتا ہوں، یہ ان میں خاص ترین مقام ہے، اور آپ سب کی سماعت میرے سال بھر کی یادوں کا اثاثہ ہوتی ہے۔ ایک آواز بلند سے صلوات بر محمد، کے آخر میں سرکار امام حسن علیہ السلام کی نسبت سے اور کچھ ایسے اشعار کے جو تمام سلسلہ امامت سے ملت سے متعلق ہیں۔ رسول نے پاکستان جیسے دو قومی نظریے کو بنا، لیکن اس سے پہلے حقیقت میں یہ نظریہ یہاں تو ثابت نہیں ہوا۔ ایک قوم ثابت نہیں ہوئی۔ ہماری قوم اس ملک کو اپنا مقتل محسوس کر رہی ہے، لیکن اصل دو قومی نظریہ کیا ہے؟ یہ سیاسی دو قومی نظریہ نہیں، وہ رسول نے دیا تھا۔ غدیر قم میں آپ نے دو قومیں بتائی تھیں، جتنے بھی مذہب ہوں، جتنے بھی فرقے ہوں، جتنے بھی انسان ہوں، اگر رسول کے اس فارمولے سے تقسیم کیے جائیں تو صرف دو قسم کے انسان کائنات میں نظر آتے ہیں، جس میں رسول نے دعا مانگتے ہوئے کہا تھا اللہم وال من والاہ۔ ایک وہ قوم ہے صرف دو قومی میں کہ جو آل محمد سے محبت رکھتے ہیں، اور دوسری قوم ساری کی ساری وعاد من آدھا۔ بس وہ رسول کا دو قومی نظریہ کہ نگاہ بے خبر آگاہ کو کافر سمجھتی ہے۔ بیداری میرا احساسہ ہوگی۔ نگاہ بے خبر آگاہ کو کافر سمجھتی ہے، شب ظلمت جمال ماہ کو کافر سمجھتی ہے۔ وہ نسل بددعا جو آد من آداہ سے نکلی، وہ نسل وال من والاہ کو کافر سمجھتی ہے۔ وہ نسل بددعا جو آد من آداہ سے نکلی، وہ نسل وال من والاہ کو کافر سمجھتی ہے۔ ہم عجب 72 ہیں، مولا حسین کے 72 پہ رک نہیں گئے، قیامت تک شہادتیں کربلا موجود ہے، یزیدیت بھی موجود ہے، اور چونکہ سلسلہ امامت حسین پہ ختم نہیں ہوا اس لیے کربلا بھی موجود ہے۔ ظلم کے اندھیرے میں اس ملک کو برباد کرنے والوں سے مخاطب، ظلم کے اندھیرے میں زم نہیں ہوئے تم سے، ظلم کے اندھیرے میں زم نہیں ہوئے تم سے، سر کٹا لیے لیکن ہم نہیں ہوئے تم سے۔ ہم عجب 72 ہیں، 14ویں صدی گزری، روز قتل ہو کر بھی کم نہیں ہوئے تم سے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔
کی نیت صاف لکھی ہے، کہیں ایمان کہیں پر جاہلیت صاف لکھی ہے، سبھی چہروں پہ کرداروں کی نیت صاف لکھی ہے، کہیں ایمان کہیں پر جاہلیت صاف لکھی ہے۔ غضب کی سلوٹیں ہیں یا رضامندی کے تیور ہیں، اللہ تو نظر نہیں نہ آتا، غضب کی سلوٹیں ہیں یا رضامندی کے تیور ہیں، جبین مرتضیٰ پڑھ لو مشیت صاف لکھی ہے، مشیت صاف لکھی ہے۔ ایک بات ہے چھوٹی سی، آیت کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، آپ تک پہنچ جائے گی بات کہ کچھ کی دنیا میں جتنے اقوال ہیں، جتنے فرامین ہوتے ہیں، یہ فلاں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، ساری قسمیں یہاں میں نے شمار کر دی کہ کچھ کی گفتار میں حکایت ہے، کچھ کے ارشاد میں روایت ہے۔ یا علی آپ ہیں لسان اللہ، آپ کا ہر کلام آیت ہے، کہ اللہ کا کلام بھی آیت ہوا کرتا ہے، کچھ کے ارشاد میں روایت ہے، کچھ کی گفتار میں حکایت ہے۔ یا علی آپ ہیں لسان اللہ، آپ کا ہر کلام آیت ہے۔ یہ لطف لیجیے گا، چاند کی تصویریں انٹرنیٹ پر بھی علی لکھا ہوا، نقش کنز جلی کا لکھا ہے۔ تھوڑے سے بیدار ہو کے، اور یہ سارا مجمع اس جشن میں حاضر ہے، پچھلی صفوں والے اگلی صف والوں سے پیچھے نہ رہ جائیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آواز وہاں سے بھی آئے، پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ نقش کنز جلی کا لکھا ہے، حق ولی نے ولی کا لکھا ہے۔ چاند 12 ہیں سال میں لیکن نام سب پر علی کا لکھا ہے۔ بڑی مہربانی۔ نام سب پر علی کا لکھا ہے۔ وہ قوم جو قتل کر رہی ہے علی والوں کو اور سمجھتی ہے کہ یہ قتل علی والوں کا خاتمہ کر دے گا، وہ قوم بہت بڑی بھول میں ہے۔ صرف ہم کہاں ہیں علی والے؟ میں نے ایک گوشہ ان دہشت گردوں کو مخاطب کرتے ہوئے جنہوں نے اسلام کو بدنام کر دیا کہ علی والوں کو قتل کرنا کسی صدی میں علی کے دشمنوں سے ممکن نہیں ہو سکا، اور میں صدیوں سے ہٹ کے زمان و زمان سے، زمان و مکان سے باہر کی ایک بات یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ علی کے کتنوں کو مارا جائے گا؟ علی کے انگنت اہل ولا کا قتل باقی ہے، سارے ابھی کہاں قتل ہوئے ہیں؟ علی کے انگنت اہل ولا کا قتل باقی ہے۔ حرم قرآن نکیرین قضا کا قتل باقی ہے، حرم قرآن نکیرین قضا کا قتل باقی ہے۔ جو ممکن ہو، حضور اگر آپ بیدار ہیں تو میں تب پڑھوں گا، جو ممکن ہو کفن میں ایک بم ہمراہ رکھ لینا، ابھی تو مدح حیدر پر خدا کا قتل باقی ہے۔ جو ممکن ہو کفن میں ایک بم ہمراہ رکھ لینا، ابھی تو مدح حیدر پر خدا کا قتل باقی ہے۔ اور بارگاہ حق میں استغاثہ ولی اصل کی نسبت سے کہ زمانہ دیر سے خضر زمن کی راہ تکتا ہے، زمانہ دیر سے خضر زمن کی، حضور پوری توجہ، زمانہ دیر سے خضر زمن کی راہ تکتا ہے۔ ہر ایک ہجرت زدہ، ہر ایک ہجرت زدہ صبح وطن کی راہ تکتا ہے۔ زمین پر فتح مکہ، جس کو یہ مصرع سمجھ میں آ گیا، زمین پر فتح مکہ پھر ضروری ہے خدا بندہ۔ زمین پر فتح مکہ
پہلی بار فتح مکہ کا دن قائم کیا، اور اب فتح مکہ کے لیے اللہ نے آخری پرشکن رکھا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ سامنے قطار ہے جناب سرکار ابو طالب علیہ السلام کی نظر، ایک سوچ، ایک خیال، یقیناً کوشش ہے کہ یگانہ خیال ہو آپ تک پہنچے کہ رسول کو پالا جناب ابو طالب نے، مگر ابو طالب کے بیٹے علی کو پالا رسول نے۔ تو یہ ایک زاویہ ہے جس پیش کر رہا ہوں کہ کتابیں کیوں پالا علی کو، بابا کے پاس کیوں نہیں پلنے دیا رسول نے؟ کتاب نور کے نقطے نہ پھر باہم سمو جائیں، کتاب نور کے نقطے نہ پھر باہم سمو جائیں، امامت کے گوہر کنز نبوت میں نہ کھو جائیں، امامت کے گوہر کنز نبوت میں نہ کھو جائیں۔ علی کو لے لیا گود ابو طالب سے خاتم نے کہ اس جھولی میں پلنے سے پیغمبر دو نہ ہو جائیں۔ علی کو لے لیا گود ابو طالب سے خاتم نے کہ اس جھولی میں پلنے سے پیغمبر دو نہ ہو جائیں، کہ اس جھولی میں پلنے سے پیغمبر دو نہ ہو جائیں۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ مجھے تھوڑا اندازہ وقت کا کرواتے رہیے۔ میں ایک حالات حضرہ جناب حضرت سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے روضہ اقدس پہ گستاخی کرنے والوں نے جو حادثہ جنم دیا، جو پتھر، جو بمباری وہاں ہوئی، جو راکٹ گرائے گئے، میں ایک دہشت کا ایک شجرہ نصب ہے، چھوٹی سی نصب، 5 منٹ مجھے دیجیے، 4 منٹ میں یہ نظم پوری ہو جائے گی۔ نظم آزاد ہے لیکن آپ میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ میں ایک لنک آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، یہاں ایک جائزہ بھی ہے، ایک استغاثہ بھی ہے اس نظم میں، کہ حق پہ حملے کی تدبیر میں ایک ہیں، حق پہ حملے کی تدبیر میں ایک ہیں، آج کی دہشت کا اصل شجرہ نصب پیش کر رہا ہوں۔ حق پہ حملے کی تدبیر میں ایک ہیں، سنگ قابیل بھی، نار نمرود بھی۔ حق پہ حملے کی تدبیر میں ایک ہیں۔ حضور یہ فکری چیزیں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ روایتی شاعری نہ کروں، بہت سے لوگ یہ شاعری کر رہے ہیں، فکری مزاج ہے وہی لکھتا ہوں، اور آپ کی محبت ہے کہ آپ سن لیتے ہیں۔ حق پہ حملے کی تدبیر میں ایک ہیں، سنگ قابل بھی، نار نمرود بھی، سنگ باری سے دہشت گروں نے صدا، سنگ باری آج نہیں ہوئی، سنگ باری سے دہشت گروں نے صدا، کوفہ نوح سے طائف و شام تک مصطفی سراپوں کو زخمی کیا۔ سنگ باری سے دہشت گروں نے صدا، کوفہ نوح سے، اسی کوفہ میں جناب نوح پہ پتھر برسے تھے، کوفہ نوح سے طائف و شام تک مصطفی سراپوں کو زخمی کیا۔ نار نمرود، یہ تو پتھر تھے، سنگ قابیل تھا، نار نمرود کیا ہے؟ نار نمرود برق ثقیفہ بنی، یوں ثقیفہ سے شام غریبہ تلک، دین کے 4 سو آگ ہی آگ ہے۔ یوں ثقیفہ سے شام غریبہ تلک، دین کے 4 سو حدود آگ ہی آگ ہے، گرچہ صدیوں کی تاریخ مابین ہے، پھر بھی آثار و کردار بدلے نہیں۔ گرچہ صدیوں کی تاریخ مابین ہے، پھر بھی آثار و کردار بدلے نہیں۔ سنگ باری نے راکٹ زنی سیکھ لی، سنگ باری نے راکٹ، انسان نے ارتقا نہیں کیا، اس کی دہشت نے ارتقا کیا۔ سنگ
راکٹ زنی سیکھ لی، نارے نمرود بارود میں ڈھل گئی، نارے نمرود بارود میں ڈھل گئی۔ آج بھی سنگ زن شامیوں کے پسر، نسل بازار و دربار کے لشکری، آج بھی سنگ زن شامیوں کے پسر، نسل بازار و دربار کے لشکری چند خطبوں کی ہیبت سے سہمے ہوئے، چند خطبوں کی ہیبت سے سہمے ہوئے، چند قبروں کی سطوت سے ہارے ہوئے، سطوت سے ہارے ہوئے۔ اور مصرع پیش کر رہا ہوں، 10 بستہ چند خطبوں، آج بھی سنگ زن شامیوں کے پسر، نسل بازار و دربار کے لشکری چند خطبوں کی ہیبت سے سہمے ہوئے، چند قبروں کی سطوت سے ہارے ہوئے، روضہ زینب مصطفیٰ زاد پر، یہ مصطفیٰوں کو زخمی کرنے والی قوم ہے نا، یہ روضہ زینب مصطفیٰ زاد پر برق زن سنگ باری میں مصروف ہے، برق زن سنگ باری میں مصروف ہے۔ سنگ کابیل کے ہم خلف ہم سلف، سلف سے سلفی، سنگ کابیل کے ہم خلف ہم سلف، نعرے نمرود کو دین کہتے ہوئے، نعرے نمرود کو دین کہتے ہوئے، کل کے عاد و سمود و یزید آج تک، کل کے عاد و سمود و یزید آج تک، قتل حابیل و یحییٰ و شبیر میں، قتل حابیل و یحییٰ و شبیر میں ایک جیسے عقیدے کی تعبیر ہیں، ایک جیسے، ان کا شجرہ نسب پیش کر رہا ہوں، ایک جیسے عقیدے کی، حضور قبلہ ایک جیسے عقیدے کی تعبیر ہیں۔ کل کے نمرود آج اہل تکفیر ہیں، کل کے نمرود آج اہل تکفیر ہیں، یہ ان کا شجرہ۔ اب بھی آثار و کردار بدلے نہیں، از براہیم تا احمد مجتبی، آج بھی اب بھی آثار و کردار بدلے نہیں، از براہیم تا احمد مجتبی، خون ہوتا رہا نخل صلی علی، صلوات ابراہیم پر بھی ہے، صلوات رسول پر بھی ہے۔ از براہیم تا احمد مجتبی، خون ہوتا رہا نخل صلی علی، صدق مقتول و محروم ہے آج بھی، آل یاسین مظلوم ہے آج بھی، آل یاسین مظلوم ہے آج بھی۔ اور اب سگاسا الاجل، الاجل یا امام زمن، سارت اول و آخری المدد، سارت اول و آخری المدد۔ کل تلک صرف افراد مقتول تھے، اب یہاں میتیں بھی نشانوں پہ ہیں، کل تلک صرف افراد مقتول تھے، اب یہاں میتیں بھی نشانوں پہ ہیں۔ قبر زینب پہ، حضور ایک نسبت پیش کر رہا ہوں، قبر زینب پہ لاش حسن کی طرح ناوک سنگ بارود گرنے لگا، ناوک سنگ و بارود گرنے لگا۔ بنت زہرا کی اپنے مولا کی بارگاہ میں سگاسا، ہم تو کیا بلائیں گے، بنت زہرا کی مظلوم زخمی لہت تجھ کو آواز دینے میں مشغول ہے، تجھ کو آواز دینے میں مشغول ہے، اے میرے منتقم، المدد اللہ جل، المدد اللہ جل۔ بس حضور یہ ایک جائزہ تھا، اور سارے جائزوں کے بعد انجام میں ولی یاسر سے استغاثہ تھا۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ 3 شعر سن لیجئے، کیا بات ہے، روضہ زینب دلگیر سے ڈر رکھتا ہے، ظلم کو جبر، روضہ زینب دلگیر سے، حیرانی ہے نا، حیرت ہے، روضہ زینب دلگیر سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی جاگیر سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی جاگیر سے ڈر لگتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ کی امت نہیں، میں بتا رہا ہوں یہ کس کی امت ہے، امت ہند و سفیان کے طاغوتوں کو، امت ہند و سفیان کے طاغوتوں کو بنت زہرا تیری تقریر سے ڈر لگتا ہے، بنت زہرا تیری تقریر سے ڈر لگتا ہے۔ اہل بیت کے دشمن پر لعنت، اہل بیت کے دشمن پر لعنت، علی حق نعرہ حیدری۔
کو صبر کی جاگیر سے ڈر رکھتا ہے، امت ہند و سفیان کے طاغوتوں کو بنت زہرا تیری تقریر سے ڈر رکھتا ہے۔ اور برچیاں سینہ اکبر میں گڑی تھیں جن کی، برچیاں سینہ اکبر میں گڑی تھیں جن کی، اب انہیں ماتم شبیر سے ڈر لگتا ہے، انہیں ماتم شبیر سے۔ تشنہ لبوں کی ایک قطع اس کے ساتھ ہے کہ تشنہ لبوں کی تشنہ دہانی سے ڈر گئے، سہرا کے بے کسوں کی کہانی سے ڈر گئے، کل تک لگا رہے تھے جو پہلے فرات پر، یہ کیا کہ آج آنکھ کے پانی سے ڈر گئے، یہ کیا؟ حضور اگر آپ سارے بولیں گے تو دو چند اشعار اور پڑھ لوں گا، ورنہ زحمت تمام۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں ماشاءاللہ چند اشعار ایک لفظ میں محمد صلوات۔ دل کو آباد کرے یاد حسن مولا کی، اپنی ہر سانس ہے امداد حسن مولا کی۔ اور نسبت ماہ، یہ ماہ شب قدر ہے نا، یہ رمضان، نسبت ماہ شب قدر سے ادراک ہوا، سورہ قدر ہے ہمزاد حسن مولا کی، سورہ قدر ہے ہمزاد حسن مولا کی۔ حضور یہ ایک قصیدہ ہے سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کا قصیدہ بھی اسی میں ہے، اور ساری اولاد علی کا قصیدہ ہے۔ یہ طویل ردیف کے اندر مختصر قافیہ کی بندش ہے، عطا ہوئی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ طویل ردیف ہے، ایک لفظ سے قافیہ ملتا ہے، اسی میں مطلب ہر شعر کا مختلف کرنے کی کوشش۔ صرف یوں چلے گا، علی ہیں یا علی کے بیٹے، میرے پاس صرف فکر و فن جتنی جگہ ہے، فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ ایک موالی کا اثاثہ کیا ہے؟ ایک آل محمد کا ذکر کرنے والے کا، ایک مومن کا اثاثہ، آپ سب کا اثاثہ کیا ہے وہ بتا رہا ہوں، کچھ نہیں اور کسی چیز پہ فخر نہیں، ایک ایسا فخر ہے جو یہاں سے وہاں تک ساتھ جائے گا، باقی سارے فخر یہیں رہ جائیں گے۔ میں اس فخر کی بات کر رہا ہوں کہ فکر و فن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اب لگن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، اور جن سے توحید کے سورج کی خبر زندہ ہے، جن سے توحید کے سورج کی خبر زندہ ہے، وہ کرن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، وہ کرن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت بنانے میں تو شامل تھے قبیلے سب کے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، بت شکن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ بعد احمد کے لطف لیجئے گا، اس میں زبان بھی ہے کہ بعد احمد کے جو اللہ کی زبان ہیں گویا، بعد احمد کے جو اللہ کی زبان ہیں گویا، وہ دہن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔ بعد احمد کے وہ وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہمارا رسول، اب اللہ کی زبان اس کے بعد کس کے پاس ہے؟ بعد احمد کے جو اللہ کی زبان ہے گویا، وہ دہن صرف علی ہے یا علی کے بیٹے۔ سے دیکھیں گا کہ سب نچھاور ہے، سب انی ما خلقت سواء مبنیہ، سب نچھاور ہے محمد پہ، کہا خالق نے ہم سخن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے، سب نچھاور ہے محمد پہ، کہا خالق نے ہم سخن صرف علی ہیں یا علی کے بیٹے۔ اور تھک گئے مشق اطاعت سے بنون عالم، تھک گئے مشق اطاعت سے بنون عالم، زمانے کی اولادیں تھک گئے مشق اطاعت سے بنون عالم،
بے تھکن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے، اور لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے منوان صرف علی ہیں، علی کے لفظ منی نے بتایا کہ محمد جیسے منوان صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے۔ لہجہ لحمک اللحمی میں پیغمبر نے کہا جان من صرف علی ہے، یہ علی کے بیٹے جان من صرف۔ اور حضور یہ شعر ہے ایک عجیب، یہاں پہ مجھے ایک عجیب قافیہ عطا ہوا، وہ پیش کر رہا ہوں کہ لہجہ لحمک اللحمی میں پیغمبر نے کہا جان من صرف۔ تھوڑے سے بیدار ہو کے سنیں، جشن کا ماحول بن جائے گا۔ لہجہ لحمک اللحمی میں پیغمبر نے کہا جان من صرف علی ہیں، یا علی کے بیٹے تم روایت سے بناؤ تو ولی اور بھی ہیں، تم روایت سے بناؤ تو ولی اور بھی ہیں، آیتن صرف علی ہیں، یہ علی کے آیتن صرف علی ہیں، آیتن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے۔ اور کیا ایک عجیب تفاخر علی اور علی کے بیٹوں کا، پنجتن، پانچ ہے نا صرف، پنجتن شرح تناسب سے گنو تو ان میں، پنجتن شرح تناسب سے گنو تو ان میں، تین تن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے، تین تن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے۔ اور چھین لی گنبد خضرا کی اماں غیروں نے، بے وطن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے، چھین لی گنبد خضرا کی اماں غیروں نے، بے وطن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے۔ بس آخری تو شعر سرکار امام حسن کی نظر، ایک شعر خصوصیت کے ساتھ، لیکن یہاں حسن اپنے سارے معنی میں استعمال ہوا ہے، جہاں حسن اپنے تمام ظاہری و باطنی کمالات کے ساتھ جس ذات پر مکمل ہو جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ حسن کی لغت کا معنی ذہن میں رکھیے گا کہ پنجتن شرح تناسب میں گنو تو ان میں، تین تن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے، اور حسن کی محسن و حسنین ہیں جن کی نسلیں ہیں، حسن کی، یہ عطا حضور، یہ شعر عطا نہ ہو تو لکھے نہیں جاتے، حسن کی محسن و حسنین ہیں جن کی نسلیں، وہ حسن لغت کے معنی حسن کے، وہ حسن صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے، وہ حسن، حسن کی محسن و حسنین ہیں جن کی نسلیں، وہ حسن صرف علی ہیں، یا علی کے بیٹے۔ ان زر و مال کی صدیوں میں ہمارا حسنی ماؤ من صرف علی ہیں، یہ علی کے بیٹے۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والا۔ کیا ابھی کچھ اور میں حضور میرے پاس شاید ایک سن لیجیے قطع کہ دو غاریں، دو واقعات، دو غاریں، دو واقعات، دو کیفیتیں تقابل پیش کر رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے، دونوں واقعات، دونوں حوالے قرآن میں بھی ہیں، سورہ کہف میں اور سورہ توبہ میں۔ بس یہی گزارش، تشریح نہیں، کہ نفس کی تقدیر پر تدبیر بازی لے گئے۔ پہلے سن لیجیے، شاید پورا قطع آخری مصرے کے بعد سمجھ میں آئے کہنا کیا چاہتا ہوں۔ نفس کی تقدیر پر تدبیر بازی لے گئی، خوف پر ایقان کی زنجیر، خوف پر ایقان کی زنجیر بازی لے گئی، غار میں چپ رہ کے لا تحزن کی منت کے بغیر، غار میں چپ رہ کے لا تحزن کی منت کے بغیر
خود ڈھونڈ لیجیے گا. غیرت کتنی تازی ہے بر محمد و آل محمد صلوات. ایک چیز ہے منکر غیب سے مت پوچھ ولی کیا کچھ ہے. ملک عقبہ میں وہ مامور جلی کیا کچھ ہے. اپنی قبروں کے جہنم سے جو دشمن لوٹیں تب وہ دنیا کو بتائیں کہ علی کیا کچھ ہے. اپنی قبروں کے جہنم سے جو دشمن لوٹیں ملک عقبہ میں وہ مامور جلی کیا کچھ ہے. اپنی قبروں کے جہنم سے جو دشمن لوٹیں تب وہ دنیا کو بتائیں کہ علی کیا کچھ ہے. حضور ایک چیز ہے کبھی زندگی میں موقع ہوا تو وہ پڑھی جائے گی. صرف آپ کو آپ کی سماعت کو چکھنے کے لیے پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ 30-32 مسدسوں کا ایک نظم ہے. اس کے صرف 2 ٹکڑے, صرف 2 مسدس, 30 نہیں. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا باطن ہم. اس کے درمیان سے دو چیزیں سن لیجیے کہ ہم انسان نے لکھنے کی کوشش کی اور حوالے پیش کیے. کسی نے کہا کہ تو نے گائے بنائی اس لیے تو لائے کے شکر, رب کا شکر ادا کر بھائی. سنتے تھے ہم بچپن میں بات, اور ستارے دیکھے اس کی ہم کرو, بندوں کو دیکھا اس کی ہم کرو. یہ تو ہے ظاہر ہے, نہ اس کا باطن معلوم اور نہ اس راز کا پتہ کہ جس کی بنا پہ وہ حقیقت میں صاحب سورہ الحمد, مالک سورہ الحمد, خالق سورہ الحمد. تو باطن کیا ہے؟ ایک سفر ہے, ایک سوال ہے کہ ظاہرات کو دیکھنے والے عناصر پر ہم بیان کی جائے, ظاہرات میں نظر آنے والے عناصر پر ہم بیان کی جائے, یا حمد کا بھی کوئی باطن ہے کہ اس کے شہپاروں میں 2 یا 3 مسدس ہیں. اس کے شہپاروں میں تخلیق جہاں ہے معتبر. سوال ہے اس کے شہپاروں میں تخلیق جہاں ہے معتبر یا کہ وجہ خلقت کون و مکان ہے معتبر. جہان کو دیکھ کے ہم بیان کریں یا وجہ خلقت جہان کو دیکھ کر ہم بیان کریں, یہ اپنا اپنا مقدر. اس کے شہپاروں میں تخلیق جہاں ہے معتبر یا کہ وجہ خلقت کون و مکان ہے معتبر. داستان یا داستان کا رازداں ہے معتبر, داستان یا داستان کا رازداں ہے معتبر. حرف کن یا مصدر کن کی زبان ہے معتبر, حرف کن یا مصدر کن کی زبان ہے معتبر. نقطہ حمد خدا رکھو گے کس موسوم پر, کس موسوم پر جو کسی سے موسوم ہو جائے, معصوم نہیں. نقطہ حمد خدا رکھو گے کس موسوم پر, ناز ہے معبود کو لازم پہ یا ملزوم پر, ناز ہے معبود کو لازم پہ یا ملزوم پر. جب طلب کی تھی ازل نے خلق سے حمد جمیل. حضور یہ ایک سبجیکٹ ہے, ہو سکتا ہے یہاں سے آپ میرے ساتھ ابھی چلنے شروع نہیں ہوئے, پورا سبجیکٹ کوئی مسدس پہ نشست ہوئی تو پھر پڑھا جائے گا, پھر آپ میرے مقصد کو پائیں گے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ذرا آپ کی سماعت تک یہ پیش کر دوں. جب طلب کی تھی ازل نے خلق سے حمد جمیل, جب طلب کی تھی ازل نے خلق سے حمد جمیل. تو ہے تو اور میں ہوں میں, یہ کہہ رہے تھے جبرائیل. غیب سے ناطق ہوا نور علی بن کر وکیل, غیب سے ناطق ہوا نور علی بن کر وکیل. یوں کہو میں عبد ہوں اور تو میرا رب جلیل, یوں کہو میں عبد ہوں اور تو میرا رب جلیل. کیا پڑھائے اس محمد کو سبق روح الامین, آسمان پر حمد سکھلاتا ہو جس کا جانشین, آسمان پر حمد سکھلاتا ہو جس کا جانشین. صنعت اول ہے میری پنجتن اس نے کہا,
ان کے صدقے میں بنی سب انجمن. اس نے کہا پھر میرے ہاتھوں بنا آدم کا تن. حضور تھوڑی سی توجہ. سند اول ہے میری پنج تن. اس نے کہا ان کے صدقے میں بنی یہ انجمن, ان کے صدقے میں بنی سب انجمن. اس نے کہا اور پھر میرے ہاتھوں بنا آدم کا تن. اس نے کہا اور میں رکھتا نہیں دست و بدن. اس نے کہا بے بدن تھا. پھر یہ کون سے ہاتھ تھے؟ بے بدن تھا, نسبتوں سے رونما ہوتا گیا. ذکر دست کبریا حمد خدا ہوتا گیا. حضور یہ بڑی عرفانی چیز ہے. آپ کی خاموشی مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ میں اسے ختم کروں, اور بس ایک اور اس کے بعد دو اشعار سن لیں آپ ترجمے کے. جب علی فہمی نہیں توحید خواہی سے جدا, جب علی فہمی نہیں توحید خواہی سے جدا, رشتہ وحدت کو کیوں اس کی گواہی سے جدا. جس طرح کرنے نہیں سورج پناہی سے جدا, جس طرح کرنے نہیں سورج پناہی سے جدا. ہاں ید اللہ ہی نہیں, ہاں ید اللہ ہی نہیں اسم الہی سے جدا. مدح کے میم دال ہے. ان تین لفظوں کو یاد رکھیں, ان تین حروف کو. مدح حیدر کے سبھی سانچے ظروف حمد ہیں. مدح حیدر کے سبھی سانچے ظروف حمد ہیں. مدح کے حرفوں میں بھی شامل حروف حمد ہیں. اسی سے مدح کے حرفوں میں بھی شامل حروف حمد ہیں. حضور آپ کا حکم ہے, ورنہ جتنا مجھے پڑھنا چاہیے تھا میں پڑھ چکا, اور جتنا آپ کو سننا چاہیے تھا اس قطعے سے پہلے سن چکے. لیکن اگر یہ حکم ابھی تک ہے تو میں دو اشعار اور کچھ ایسے طے بھی نہیں ہے. حضور بس دو اشعار سن لیجیے, بات درمیان میں رہ جائے گی. نعرہ حیدری. کوئی بھی سلام ترنم میں میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں. کلام پہلے سے, ترنم یہاں آتا ہو گیا تو میں پیش کرتا ہوں. واقعتاً اس دو اشعار یاد آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ فنا کی تہ میں اترنے نہیں دیا مجھ کو. فنا کی تہ میں اترنے نہیں دیا مجھ کو. میرے حسین نے مرنے نہیں دیا مجھ کو. میرے حسین نے مرنے نہیں دیا مجھ کو. فنا کی تہ حضور سے دیکھیے, لوگ کہتے ہیں کہ کئی توجیحات علماء کے پاس ہیں. ہم نماز میں خاک شفا کو سجدہ گاہ کیوں بناتے ہیں؟ فنا کی تہ میں اترنے نہیں دیا مجھ کو. میرے حسین نے مرنے نہیں دیا مجھ کو.
سے آنکھ ہٹے سرے نماز بھی خاک شفا سے آنکھ ہٹے یہ عزم دیدہ تر نے نہیں دیا مجھ کو عزم دیدہ تر نے نہیں دیا مجھ کو سینہ کی نوک پہ آخری شعر سینہ کی نوک پہ ابھرے ہوئے سویرے نے سینہ کی نوک پہ ابھرے ہوئے سویرے نے سواد شب سے گزرنے نہیں دیا مجھ کو میرے حسین نے مرنے نہیں دیا مجھ کو فنا کی طرح بار دیگر صلوات حضرات مومنین جس قدر ممکن ہو سکے تھوڑا سمٹنے کی کوشش کریں. یہ آگے ادھر بھی جگہ خالی ہے, وہ وہاں پیچھے لوگ موجود ہیں. بر محمد و آل محمد صلوات.